رمضان رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے مغفرت کا شرع اور بات دین کی الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروگرام باتیں دین کی فیض مدینہ نعت کونسل کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر روزانہ کی طرح آج بھی حاضر خدمت ہوں، اور ناظرین آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک اس تاریخ کو دو نسبتیں حاصل ہیں کہ 17 رمضان المبارک حضرت ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، اور ناظرین 17 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو جو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور رب کائنات نے آج کے دن کو یوم الفرقان کہا، تو آج کا دن 17 رمضان المبارک یہ منسوب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی۔ تو آج آپ احباب کی خدمت میں میں ان دونوں عنوان پر کچھ مختصر انداز میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لی جائے جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ آپ کا یوم وصال ہے۔ چند باتیں آپ کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج کے مقابلے میں کن انفرادیت عطا فرمائی۔ کہ آپ کو کیا کیا انفرادیت حاصل ہے، سماعت فرمائیے ناظرین۔ سب سے پہلی انفرادیت اور خصوصیت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حاصل ہے کہ آپ سے سب سے کم عمر میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور آپ کنواری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امہات المؤمنین ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام کا نکاح اس حالت میں ہوا کہ وہ کنواری تھی، یعنی کہ اس سے پہلے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی اور سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی ازواج میں وہ زوجہ محترمہ ہوں کہ میرے ماں باپ، ماں بھی اور باپ بھی دونوں مہاجر ہیں، یعنی کہ دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہجرت حاصل کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور یہ شرف کسی اور ازواج کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ اعزاز، یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کی پاک دامنی خود رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ چند لوگ ہیں جن کی پاک دامنی اور جن کی براءت رب کائنات نے قرآن میں نازل فرمائی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دودھ پیتے بچے نے فرمائی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی براءت ایک پتھر سے ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کم سنی میں تھے، گود میں تھے، ان سے براءت ظاہر ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری براءت ظاہر فرمائے۔ قرآن پاک میں کلام مجید میں آیت نازل فرما کر فرمایا کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی بدکاری کی، تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کفار و مشرکین نے جب مجھ پر الزام لگایا نعوذ باللہ بدکاری کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ خاموش رہنے کی وجہ کیا تھی ناظرین؟
علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پر، مومنوں کی ماں پر بدکاری کا الزام لگایا، تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ، اور نبی علیہ السلام خاموش۔ علماء فرماتے ہیں خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ارشاد فرماتے ان کی براءت ظاہر تو ہو جاتی، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا الفاظ یہ پتھر پر پڑنے والی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے، نبی کے فرمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور خاموش اس لیے رہے کہ علماء نے فرمایا کہ 14ویں صدی کا کوئی مولوی اٹھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش رہنے کا حکم فرمایا، اور رب کائنات نے خود کلام فرمایا، کلام الہی میں آیت قرآن نازل فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ پاک دامن ہیں، ان کے حوالے سے بدکاری کی تصور کرنا، بدکاری کا گمان کرنا بھی یہ محال ہے۔ تو ایسی خاتون ہے کہ یہ انفرادیت، یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے بعد مجھے بتایا کہ میرا تم سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے کر آتے، اور خواب میں تمہاری تصویر دکھائی جاتی، تم کو دکھایا تھا، جس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تم کو لایا جاتا، اور میں اس کپڑے کو ہٹاتا تو تمہاری صورت دکھائی جاتی۔ نبی علیہ السلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں ناظرین کہ مجھے 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں تمہارا دیدار عطا فرمایا، تمہاری زیارت کرائی، تمہیں دیکھا میں نے۔ تو یہ انفرادیت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور امہات المؤمنین کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کم عمر میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ کم سنی میں ہی حضور کے نکاح میں آ گئی تھی، اور یہ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرماتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آرام فرما رہی ہوتی تھی، کم سنی تھی، کم عمر تھی، اور حضور علیہ السلام آرام فرماتے، نماز ادا فرماتے اور یہ آرام فرماتی، کہتی یہ اعزاز بھی میرے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو یہ شرف مجھے نصیب ہوا کہ اس وقت حضور کی باری میرے گھر پر تھی، میری باری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور آپ کا وصال ظاہری اس انداز میں ہوا کہ آپ کا سر انور میرے چہرے اور میرے سینے کے درمیان میں تھا، اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام رخصت ہو گئے دنیا سے اور رفیق اعلیٰ سے مل گئے۔ اسی طریقے سے فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ نے مسواک مانگی، اور مسواک دی تو فرمایا اس کو بنا کر دو۔ آپ جانتے ہیں ناظرین مسواک جب بنائی جاتی ہے دانتوں سے چبائی جاتی ہے، اس میں لعاب لگتا ہے اور لعاب میں گھل کر وہ مسواک بنتی ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے مسواک بنائی، اور پھر مسواک بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ آخری وقتوں میں نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ مسواک کرنا ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ نبی علیہ السلام کے لعاب سے میرا لعاب مل گیا، یہ مجھے شرف حاصل ہوا۔ تو یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں، یہ انفرادیت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آخری بات کہہ کر ہم اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل تھا، یہ شرف حاصل کہ جو میرا حجرہ تھا نبی علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بھی اسی کو بنایا گیا، حضور کا روضہ انور میرے حجرے میں بنایا گیا۔ یہ شرف حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی گئی۔ تو یہ فضیلتیں تھیں کہ آج کے اس دن کی نسبت سے ہم نے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے بیان کیے۔ اللہ ان کی سیرت سے ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آج کا دن منسوب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ناظرین غزوہ بدر یہ ایک ایسا معرکہ ہے کہ آج تک یہ فتح مسلمانوں کی، یہ نصرت اور یہ کامیابی کفار و مشرکین کو چبھتی ہے، اور گویا کہ ان کی آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے، اور وہ اس فتح کو، اس کامیابی کو کفار و مشرکین و دشمنان اسلام آج تک برداشت نہیں کر پائے کہ 313 صحابہ اکرام ہیں ناظرین، اور 313 صحابہ اکرام کے مقابلے میں
حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں 313 مسلمان ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی تعداد 1000 ہے۔ اگر 1000 نہتے لوگ بھی 313 اسلحہ لیز مسلمانوں کے ساتھ، اسلحہ والے مسلمانوں کے ساتھ بھی اگر لڑتے تو 1313 پر بھاری ہو جاتے، 1313 کو بآسانی شکست دے دیتے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے کچھ طاقت ایسی عطا فرمائی تھی جو رب کائنات کی طرف سے خاص طور پر عطا کی گئی تھی۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ ایمانی جذبہ تھا، وہ ایمانی قوت تھی کہ 313 کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ یہ 1000 صحابہ اکرام، 1000 کفار و مشرکین پر بھی ناظرین یہ حاوی ہو گئے تھے۔ اور حال کیا تھا؟ ادھر 1000 ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی جدید سے جدید تر ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ان کے پاس دل بہلانے کے لیے فاحشہ عورتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں، اور ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اور راستے میں سیر و تفریح کے لیے انتظامات بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں صحابہ اکرام کا معاملہ کیا؟ صحابہ اکرام کے پاس حال یہ تھا کہ آپ کی تعداد 313، آپ کی تلواریں بھی زنگ آلود، آپ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ کئی دنوں سے آپ نے فاقے میں زندگی گزاری ہوئی تھی، فاقے میں آپ دن گزار رہے تھے، کئی دنوں سے کئی صحابہ اکرام نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کرنے کے حوالے سے ناظرین صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ لہیم شہیم ہیں، طاقت و قوت اور توانائی بھی رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا صحابہ اکرام سے حضور علیہ السلام نے مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے، مجھے مشورہ دو۔ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، صحابہ رسول میں سب سے افضل صحابی ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ناظرین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، آپ حکم کریں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے آپ کے حکم پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کس جذبے کا اظہار فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیے، ہماری تلواریں تو زنگ لگ رہی ہیں، بیکار ہو رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ یہ تلواریں کب کس کافر کو واصل جہنم کریں، میری تلوار بیتاب ہے، آپ حکم فرمائیے، ہم آخری سانس تک اپنی جان کے ساتھ لڑیں گے، اور جب تک مر نہ جائیں تب تک ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے، کفار و مشرکین سے لڑتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جذبہ سنا اور پھر فرمایا کہ یہ تو مہاجر ہیں کہ جنہوں نے میرے سامنے اس جذبے کا اظہار کیا، لیکن انصار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل میرا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری بات ہے تو ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنا ہے تو اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ نے حکم فرما دیا تو آپ اگر کہیں گے کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں لے جا کر ڈبو دو، خدا کی قسم ہم اپنی جانوں کو آپ کے حکم پر پیش کر دیں گے، راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے بڑی مسرت کا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے ناظرین غزوہ بدر میں جذبہ دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کا ایمان مضبوط اور تازہ ہوگا کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء فرماتے ہیں کہ ان کی عمر کم و بیش 16 سال یا 17 سال ہوگی، اور یہ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو چھوٹے ہو۔ کہا کہ میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن طاقت بڑی ہے مجھ میں۔ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ایک ایک کافر کو واصل جہنم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ حضور نے منتخب فرما لیا۔ اب جب ان کو منتخب کیا تو ناظرین ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام عمر بن ابی وقاص تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے میرے بڑے بھائی کو منتخب کر لیا ہے جنگ میں لے جانے کے لیے تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ وہ چھوٹا ہے، تم تو اس سے بھی چھوٹے ہو، تم کیسے کافر سے لڑ سکتے ہو؟ کہا کہ میں اس سے چھوٹا ضرور ہوں لیکن اللہ نے مجھے طاقت اس سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ کیسے چلے گا؟
کہا کہ آپ کشتی لڑوا لیں، کشتی کروا لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو اب جناب حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو کشتی۔ اب کشتی ہوئی۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دو پہلوان کشتی کرنے سے پہلے گلے ملتے ہیں۔ حضرت سعد اور حضرت عمیر یہ دونوں بھائی آپس میں گلے ملے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ یار طاقت تو اللہ نے تجھے ہی عطا فرمائی ہے لیکن جذبہ مجھے بھی عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا میرے جذبے کی لاج رکھتے ہوئے مجھ سے ہار جانا تاکہ میں بھی جنگ میں شامل ہو جاؤں، اور میں بھی جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، مجھے بھی جام شہادت نصیب ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا، نبی علیہ السلام کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا کہ یہ قوم کیسے کسی سے ہار سکتی ہے، جس کے بچے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں تو یہ قوم کیسے ہار سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو بھی اور حضرت عمیر کو بھی دونوں کو لے جانے کے لیے منتخب فرما لیا اور دونوں گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور کم سن ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، تو آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جب جنگ ہوتی تھی تو بہت سارے لوگوں سے محاصرہ ہو اور مقابلہ ہو تو دونوں سائٹوں میں ایک جاندار ایک بہادر سپاہی ہوا کرتے تھے۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ میرے برابر میں جب مضبوط لوگ ہیں تو میں بھی بڑے جذبے کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ لڑوں گا، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے اس طرف معاذ ہیں اس طرف معوذ ہیں اور یہ دونوں آپ کے بھتیجے چھوٹے ہیں، اب سوچنے لگے کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ کیسے لڑیں گے۔ اتنا سوچ ہی رہے تھے ناظرین کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ ابو جہل جو سب سے زیادہ پاورفل شخصیت تھا، حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ معاذ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہا کہ تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں واصل جہنم کروں گا اسے، سنا ہے کہ وہ نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، تو لہٰذا میں اس وقت تک اس سے لڑوں گا یا اس کو مار دوں گا یا خود مر جاؤں گا، اس سے پہلے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور حضرت معوذ بھی پوچھنے لگے۔ آپ نے جذبہ دیکھا اور پھر آپ نے جب یہ بات سنی تو دیکھا تو سامنے سے ہی ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، اور آپ نے اشارہ کیا عبد الرحمن نے معاذ اور معوذ کو کہ وہ ہے ابو جہل، وہ جا رہا۔ اتنا کہنا تھا، کہتے میرا ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں آیا تھا کہ وہ دونوں بچے شیر ببر کی طرح اس ابو جہل پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اس کی سواری سے نیچے گرایا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ جذبہ تھا ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا۔ بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہزار کو شکست عطا فرمائی 313 کے مقابلے، اور یہ شکست کیوں عطا کی؟ کیوں 313 جیت گئے، 1000 ہار گئے، کیوں فتح ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمانی جذبہ عطا فرمایا تھا، ایمانی قوت عطا فرمائی تھی۔ سبق آج کا کیا ہے اس غزوہ بدر کے حوالے سے؟ ناظرین سبق یہ ہے کہ ہم باطل سے ٹکرائیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے ناتواں ہیں، سامنے والا بڑا مضبوط ہے۔ حق بات کرنے والا جو ہے اس کو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے۔ غزوہ بدر اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب صحابہ اکرام نے کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، پھر 2000، پھر 3000، یہاں تک کہ 5000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے جو مسلمانوں کی مدد اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کو ہرا دیا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کفار و مشرکین کے ساتھ اگر کوئی بات ظاہر کرنی ہو، باطل سے ٹکرانا ہو، تو ہمیں اپنی طاقت پر توجہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایمانی قوت پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ اکرام کے صدقے ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا اللہ اس جذبے کے صدقے ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام کا سچا اور پکا عاشق رسول ہونے کا شرف نصیب فرمائے۔ اسی دعا، اسی تمنا، اسی خواہش اور اسی آرزو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد رکھ کر
عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے، مغفرت کا شرح اور بات دین کی، رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی۔ رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے، مغفرت کا شرح اور بات دین کی، رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی۔ رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے، مغفرت کا شرح اور بات دین کی، رمضان کی برکتیں ہیں اور بات دین کی۔ رمضان 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 کی برکتیں ہیں اور بات دین کی ہے، مغفرت کا شرح اور بات دین